اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر ال اسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہایتی بابرکت سورہ ہے جس کی 110 آیات ہیں، جس سورہ کا نام سورہ کاف ہے۔ قرآن مجید کی اس سورہ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضور کے ایک صحابی اسید بن خفیر نے اپنے گھر کے اندر سورہ کاف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جب گھوڑے نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مقدسہ کی تلاوت سنی تو وہ گھوڑا اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگ گیا، اور آسمان کے اوپر ایک بادل آ کے ان کے گھر کے اوپر، ان کے سر کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ جب یہ حسین و جمیل منظر صحابی رسول نے دیکھا، انہوں نے اپنی تلاوت مکمل کی، رات گزری۔ صبح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر انہوں نے رات والا سارا ماجرا اور قصہ بیان کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، سورہ کاف کی تلاوت کیا کرو۔ یا رسول اللہ، اس کا اجر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ سکینہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اور یہ بذریعہ وہی قرآن میں اللہ نے میری طرف بھیجی ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ گھروں کے اندر بے سکونی ہے، پریشانی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس مسئلے کو میرے لیے اور آپ کے لیے حل فرما دیا۔ فرمایا، اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو تو سورہ کاف کی تلاوت کیا کرو، اللہ تمہارے دل میں بھی، اللہ تمہارے گھر میں بھی سکون کی دولت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز فجر کے بعد گھروں کے اندر اونچی آواز میں سورہ کاف پڑھنے کا معمول بنایا جائے، تاکہ کل بروز قیامت یہ در و دیوار میرے اور آپ کے حق میں اللہ کے حضور گواہی دیں، مولا اس بندے نے تیرے قرآن کی اس سورہ کی اپنے گھر میں بہت زیادہ تلاوت کی ہے، اے اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو بیان فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتوں کو تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور دوسری روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ، آپ فرماتے ہیں، جس شخص نے سورہ کاف کی آخری 10 آیتیں پڑھیں وہ بندہ بھی فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یعنی دونوں حدیثوں پہ عمل۔ اس سورہ جس کی 110 آیتیں ہیں، پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں جو بندہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ فتنہ دجال کیا ہے؟ یہ دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے قید ہے۔ جب یہ قید سے خلاصی پائے گا، رہائی پائے گا، تو یہ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فتور کرنے کے لیے شام اور عراق کے درمیان میں سے اٹھے گا۔ اور آج آپ شام اور عراق کی موجودہ صورتحال کو ذہن میں رکھیں۔ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہیں ہوگی، یعنی کانا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہودیوں کی فوجیں ہوں گی، اور اس کی پیشانی کے اوپر قاف فارا لکھا ہوگا، جس کو کافروں کے سوا تمام مسلمان خواہ وہ ان پڑھ بھی ہوں پڑھ لیں گے کہ یہی وہ دجال ہے جس کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احادیث کے ذریعے خبر دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو یہ جہنم کہے گا، ایک پانی ہوگا جس کو یہ جنت کہے گا، اور جو اس کو مان لے گا اس کو یہ اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کئی لوگ اپنے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ سب سے جو پرفیکٹ طریقہ یہ وہ نمازوں کے اندر ان دو یعنی کہ اول اور آخر جو 10 آیتیں ان کو اگر یاد کر کے پڑھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بندہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح حضرت معاذ بن انس جہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا، پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھیں، وہ سر تا پا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ وہ بندہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کی آنکھیں بھی نور، اس کی زبان بھی نور، اس کے کان بھی نور، اور اس کا سارا جسم جو ہے وہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اور کل جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین اور آسمان کے درمیان اللہ پاک اس بندے کے لیے نور سے بھر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی تو قیامت کے دن از سر تا پا زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہوں گے وہ اس سورہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ یعنی کوئی پاکستان میں بیٹھ کے اگر تلاوت کرے گا تو پاکستان سے لے کے خانہ کعبہ تک، بیت اللہ تک، یہ سارا رستہ اللہ نور سے اس بندے کے لیے بھر دیں گے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت مروی ہے کہ جس شخص نے جمعہ کا روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی اس دوران نمودار ہو گیا تو اللہ اس سورہ پڑھنے کی برکت سے اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیاوی لحاظ سے یہ صورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، غربت اور افلاس سے نجات، اور اسی طرح ظالم سے نجات، حفاظت عمل اور قرض کی ادائیگی کے لیے بہترین اور مجرب اس کے اندر فضائل اور مناقب موجود ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس صورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کی دعا مانگی جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سورہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر خواہ پہاڑوں جتنا بھی قرض ہے اس کی خلاصی کی کوئی نہ کوئی ترکیب پیدا فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سورہ کو پڑھنے کی، اس سورہ کے ساتھ محبت کرنے کی، اس سورہ کو یاد کرنے کی، اس سورہ کو اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔